لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. حسين مني وأنا من الحسين، احب اللہ من احب حسینا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مشہور حدیثیں جس کی تلاوت کی گئی ہے، حضرت نے فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے. گویا پیغمبر نے نسخہ دے دیا کہ اگر ہدایت چاہیے تو در حسین پر آؤ، نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ. یعنی نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے. یا دوسری حدیث بہت مشہور ہے، فرمایا حضرت نے: حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جملہ دعا کا جملہ ہو. اب اگر دعا کا جملہ ہے تو اب دیکھیے ویڈیو تو ہے نہیں، آدمی کتاب میں روایت پڑھے گا آنکھ بند کر کے، ہم آپ تصور کر سکتے ہیں بس کہ کیسے حضرت نے کہا ہوگا. تو اب اگر یہ دعا کا جملہ ہے تو کیسے فرمایا ہوگا؟ شاید: حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ. حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کسی میں یہ دم ہے جو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اور رسول اللہ کی دعا کیا ہے؟ اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. گویا پیغمبر نے پھر یہ نسخہ دیا: اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، حسین سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. جس انسان کا مرتبہ یہ ہے کہ اس سے محبت کرنے پہ اللہ محبت کرتا ہے، جس کے لیے رسول اللہ ناقہ بن جائیں، جس کے لیے رسول اللہ سر سجدے سے نہ اٹھائیں، جس کے لیے رسول اللہ خطبہ توڑ دیں. سنا نہیں سنا ہے؟ اللہ اکبر. 1 منٹ، بس 2 منٹ سن لیجئے اس کو. پیغمبر خطبہ دے رہے تھے. بات مشہور، ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اچانک مسجد میں امام حسین سلام اللہ علیہ تشریف لائے. ابا کے دامن میں پیر الجھا. کیا ہوا؟ گر پڑے. میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، میرا کوئی بچہ آئے اور سامنے گر جائے، مجھ کو تقریر روکنے کی ضرورت پڑے گی؟
مجھ کو یہاں سے اٹھانے کے لیے جانا پڑے گا، 50 لوگ دوڑ جائیں گے، آج کی بات ہے۔ نہیں مولانا پڑھیے، ہم لوگ ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ اگر ہمارا بچہ گر جائے 50 لوگ دوڑ جائیں گے، رسول اللہ کا نواسہ گر گیا، پبلک کیا کر رہی تھی؟ سوچنے والی بات ہے نہیں ہے؟ کیا ہے میرا مولا؟ پبلک کیا کر رہی تھی؟ پبلک کو عقل کیا کہتی ہے؟ پبلک کو دوڑنا چاہیے نہیں دوڑنا چاہیے، لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ گئے۔ رسول اللہ گئے کا مطلب کیا ہوا؟ اگر پبلک جاتی تو پیغمبر کیوں جاتے؟ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اصل میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑی دقت یہ تھی کہ وہ خالی رسول اللہ کے نواسے نہیں تھے۔ خوب توجہ کیجئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے بڑی دقت کیا تھی کہ امام حسین خالی رسول اللہ کے نواسے نہیں تھے، کہ وہ علی کے بیٹے بھی تھے۔ کہا تو علی کا بیٹا ہونا کون سی جو ہے وہ بری بات ہے؟ میں نے کہا علی کا بیٹا ہونا مشکل یہ ہے۔ واقعہ کربلا کب ہوا؟ سن 61 ہجری میں۔ رسول اللہ کا انتقال کب ہوا؟ سن 11 ہجری میں، یعنی پیغمبر کی وفات کے 50 برس کے بعد کربلا ہوا۔ 1 2 حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کب ہوئی؟ سن 40 ہجری میں، یعنی حتیٰ مولا کی بھی شہادت کے 20 سال کے بعد واقعہ کربلا ہوا ہے نا۔ پیغمبر کے 50 سال کے بعد اور مولا کی شہادت کے 20 سال کے بعد کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے تم مجھے کیوں قتل کرتے؟ کیا جواب دیا ان لوگوں نے زور سے؟ بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کی دشمنی ہے۔ سوال، علی جانشین پیغمبر ہیں، علی مولائے کائنات ہیں، علی سے کیا دشمنی ان لوگوں کی تھی؟ اور اس میں جو 20-22 سال کے ہیں انہوں نے تو علی کو دیکھا بھی نہیں ہوگا نا۔ 40 والے بھی جو کوفے کے رہنے والے کہاں دیکھا ہوگا؟ مدینے کے کہاں دیکھا ہوگا انہوں نے؟ بغیر دیکھے ان کے اندر دشمنی کہاں سے آئی؟ خوب توجہ کیجئے، علی علیہ السلام سے ان کو دشمنی کیا تھی؟ انہوں نے، اس میں اکثر وہ ہیں جنہوں نے مولا کو دیکھا نہیں ہے، دیکھا بھی ہے تو آگے کا ان کو کچھ، پھر دشمنی کہاں سے آئی؟ دشمنی کی اب پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں گا کہ نہیں سمجھا پاؤں گا۔ ان سے علی سے مطلب نہیں ہے، ان کی پھپھو نے بتایا تھا کہ تمہارے پھپھا کو علی نے مارا تھا، ان کی خالہ نے بتایا تھا کہ تمہارے خالو کو خیبر میں علی نے مارا تھا، ان کی چچی نے بتایا تھا کہ تمہارے چچا کو جو ہے احد میں علی نے مارا تھا، ان کی ممانی نے بتایا تھا کہ تمہارے ماموں کو علی نے مارا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ تو آج 50 سال کے بعد، خیبر کب ہوئی؟ رسول اللہ کی زندگی میں نا۔ آج 50 سال کے بعد سن کے کہ علی نے ہمارے ماموں کو مارا، ہمارے خالو کو مارا، ہمارے پھپھا کو مارا، ہمارے چچا کو مارا، ہمارے بھائی کو مارا، 50 سال کے بعد سننے کے یہ کہہ رہے ہیں امام حسین سے کہ ہم کو آپ کے باپ سے دشمنی ہے نا۔ رسول اللہ کے زمانے میں خیبر کو کئی سال ہوا ہے، خندق کو کئی سال ہوا ہے، احد کو کئی سال ہوا ہے نا، کل 10 سال کے اندر کی بات ہے نا۔ تو یہ جتنے لوگ مسجد میں ہیں، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کے خالو ہے نا، کسی کے ماموں، کچھ نہ کچھ ان کو دقت تھی۔ اب اس عالم میں امام حسین گر گئے، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، چھوڑو یار، جو آج ہم لوگ کرتے ہیں نا، علی کا لڑکا ہے چھوڑو، یہ جواب آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ جواب ہمارا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ کیا اس پورے مجمع میں سب لوگ مولا کے دشمن تھے؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ کہاں گئے؟ ابو ذر،
مقداد کم، یہ لوگ کہاں تھے؟ تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ اس دن نہ رہے ہوں. تو ہم نے کہا بھائی دیکھیے یہاں بھی علاقے میں جب مجلس ہوتی ہے تو اب تو دیکھتے دیکھتے ہم لوگ بھی پہچان گئے، 2-4 لوگ ہوتے ہیں کہ چاہے جہاں مجلس ہو، سائیکل سے، پیدل، ٹمپو سے، بیچارے اپنے آپ کو آج بھی ایسے مومن ہیں جو پہنچاتے ہیں. یہ سوچ سکتے ہیں آپ کہ کہیں نبی کی تقریر ہو اور سلمان غائب ہوں؟ سوال ہے، خوب غور کیجئے. ہم کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی تقریر ہو رہی ہو، ابو ذر غائب ہوں؟ تو چلیے ان کو مان لیا کہ علی سے پرابلم، یہ لوگ کیوں نہیں گئے؟ تو عقل کہتی ہے کہ ان کو دوڑنا چاہیے، تاریخ کہتی ہے کہ رسول اللہ بولیے خود گئے، اس کا مطلب یہ لوگ نہیں گئے. اب کیا جواب ہے سوائے اس کے؟ ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ پبلک دوڑی ہوگی، پبلک لپکی ہوگی. شاید ممبر سے پیغمبر ہی نے کہا اے ہٹو کوئی نہیں جائے گا، میں جا رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ نے منع کیا ہو. اب جب یہ جواب ہے تو پیغمبر سے پوچھیں یا رسول اللہ یہ ممبر سے اتر کے جانے کیا ضرورت ہے؟ کسی سے کہہ دیتے لا کے پہنچا دیتا. جب نہیں پیغمبر فرمائے آج پہلا دن ہے، سب کو ان کی حیثیت بتا دی جائے، کسی کے دماغ میں یہ خیال نہ ہو بچپنے میں صحیح ہم نے امامت کو سہارا دیا. صلوات بر محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، بلند تلوار. بس بہت جلدی سے، تقریر کا مطلب گھنٹہ بھر نہیں ہوتا، آدھا گھنٹہ، جس میں سے 15 منٹ ہو گیا ہے، 15 منٹ مصائب کے. وہ حسین جس کا یہ مرتبہ ہے. اچھا خیر چلیے ایک منٹ سن لیجیے. لے کے آئے ممبر پر. تو اگر ہم لوگ مجلس پڑھتے رہتے ہیں نا، ہم لوگوں کو تجربہ ہے، بیچ میں مجلس میں ڈسٹرب ہو جائے، خلل ہو جائے، کبھی لڑکا کودتا پھانکتا آ جاتا ہے. ایک آدھ بار تو ہم لوگوں کے ساتھ ہوا کہ صاحب وہ مرغی اڑ کے آ گئی، سمجھ گیا، کبھی کتا گھس جاتا ہے. تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ صلوات پڑھواتے ہیں. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، اور یہی کہہ کے بات آگے بڑھا دی جاتی، نہیں بڑھا دی جاتی. رسول اللہ کی تقریر تو رکی ہے نا، اترے گئے ممبر پر آئے. اب رسول اللہ کو دوبارہ کیسے شروع کرنا چاہیے تھا؟ بولیے یہی نا. ہاں تو چلو بھائی یہ سب تو ہوتا رہتا ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا، ایسے شروع کرنا چاہیے تھا نا. لیکن رسول اللہ کے لیے تاریخ جو کہتی اب جو دوبارہ ممبر پر آئے تو پچھلی تقریر ختم. پہلے کیا کہہ رہے تو اس سے مطلب نہیں. اب جو امام حسین علیہ السلام کو لے کے آئے تو الگ سے ایک آیت پڑھی، جیسے نئی مجلس، پھر سے دوسرے مولانا بیٹھ گئے. اور اب جب امام کو لے کے آئے تو پیغمبر نے اس آیت سے شروع کیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. یا رسول اللہ آپ بھی ہم لوگوں کی طرح بات کرتے ہیں، ہر صلوات کے بعد نیا موضوع. کیا مطلب؟ کہ ابھی آپ کچھ کہہ رہے تھے نئی آیت، کہ یہ نئی نہیں ہے، تم پچھلی تقریر سے جوڑ رہے ہو اس آیت کو. ایک واقعہ بھی تو ہوا ہے، اس سے کیوں نہیں جوڑتے؟ واقعہ کیا ہوا ہے بولو؟ امام حسین گر پڑے ہیں، لے کے آئے، آیت کیا پڑھی؟ اولاد آزمائش کا سبب ہے. یا تو کہیے کہ رسول اللہ کی گفتگو بے ربط ہے معاذ اللہ، اور یا یہ کہیے کہ حسین گرے نہیں تھے، رسول اللہ کی آزمائش ہو رہی تھی خدا کی طرف. ورنہ اس آیت کے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یا رسول اللہ حسین کے گرنے سے آپ کی آزمائش کیا مطلب جو آیت پڑھ رہے ہیں؟ جب نہیں حضرت جواب دیں، کوئی سمجھے نہ سمجھے، تم لوگ تو ذاکر ہو، تم کو سمجھنا چاہیے. خطیب ذاکر ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، تقریر کے دوران خلل
برداشت نہیں کرتا. یہ حسین گرے نہیں تھے, اللہ اپنے حبیب کا امتحان لے رہا تھا. دیکھیں میرا حبیب اپنے خطبے کو اہمیت دیتا ہے کہ بقائے اسلام کی ضمانت حسین ابن علی کو اہمیت. صلوات در محمد و آل حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری نعرہ سلوات. آپ بتائیے اتنا عظیم انسان. اب ایک 20 منٹ میں آپ نے سمجھ لیا نا کہ میرے مولا کی شخصیت کیا ہے. اتنا عظیم انسان. گورنر کون ہے آج کل مدینے کا جس نے امام کو بلایا بیعت کے لیے؟ نام بولو. ولید. ولید مدینے سے پہلے کہاں تھا؟ تیسری خلافت کے زمانے میں ولید گورنر تھا کوفے کا. سمجھ گئے آپ؟ اور کوفے میں ایک دن صبح کی نماز میں زیادہ چڑھا لیا اس نے. مشہور ہے نہیں مشہور؟ یہ وہی ہے. زیادہ پی لیا, 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ دیا. اور جب کسی نے کہا کہ یہ کیا, تو کہتا ہے کیا غم ہے اور پڑھا دیں. آپ دیکھیے تو یہ ولید. آپ سوچئے, اب تقابل کیجئے نا, کجا حسین کی ذات, کجا اس شرابی کبابی کی ذات, اور وہ بلائے امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار میں. اس سے بڑے رونے کی جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. واپس آئے ولید کے یہاں سے, ماں کی طرح چاہنے والی بہن. ایک جملہ آپ سب لوگ سن لیجئے, میرا نہیں ہے, مرحوم ہو گئے, بڑے خطیب تھے رضوان اللہ علیہ. ان کا ایک جملہ ہے, وہ کہتے تھے کہ ماں کے بعد اگر کسی آنچل میں محبت مل سکتی ہے, سمجھ گئے, تو وہ بہن کا آنچل ہے. کتنا اختلاف ہو, کتنا جھگڑا ہو, ابھی تھوڑا بیمار پڑ کے دیکھیے, پڑوسی کے گھر بچہ پھینک کے بھاگے کہ بھیا کو دیکھ لیجیے. امیر المومنین نے فرمایا دنیا میں باپ اور بیٹے بہت ہیں, یعقوب اور یوسف جیسے نہیں. دنیا میں باپ اور بیٹی بہت ہیں, رسول اللہ اور فاطمہ جیسے نہیں. دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں, مگر حسین اور زینب جیسے نہیں. روایت رات کا وقت تھا جب بلایا گیا تھا میرے مولا کو, ادھر امام حسین ادھر گئے ہیں, زینب ماں کی طرح ٹہل رہی ہیں. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. واپس آئے, کیا ہوا بھیا؟ جنگ, بیعت کا مطالبہ, تو ہم بیعت نہیں کریں گے, تو ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. روایت کہتی ہے کہ فخرج منہا خائفا یترقب, امام مدینے سے چلے گئے. یہ پڑھنا بہت آسان ہے کہ امام مدینے سے چلے گئے. ایک دو چیز توجہ دلاتا ہوں بس. کہنا بہت آسان ہے کہ امام مدینے سے چلے گئے. اذان کے بعد کی دعا یاد ہے؟ اللہم اجعل قلبی بارا, اس میں آخر میں کیا ہے؟ وَجْعَلْ لِي عِنْدَ قبر نبیک مستقرا وقرارا. پروردگارا ہمارے رہنے کی جگہ مستقر میرا کہاں قرار دے؟ اپنے نبی کی قبر کے پاس. آج دنیا کا ہر آدمی دعا کرتا ہم کو مدینے میں جگہ مل جائے. جس نے نبی کی زبان چوسی وہ کس دل سے رسول اللہ کی قبر چھوڑ کے مدینے سے جائے گا؟ ایک. اب جو میں آپ کو پتہ نہیں, اب دعا کیجئے. دیکھیے آدمی دوسرے کے لیے دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اگر بیٹھے بیٹھے آپ دعا کر دیں گے نا کہ اللہ اس آدمی کو توفیق دے جو کہنا چاہتا ہے سمجھا لے جائے, تو شاید ہم آپ کو بات آپ تک پہنچا دیں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا غسل ہو گیا, کفن ہو گیا, ہے نا. جب غسل و کفن ہو گیا, جنازہ تیار ہو گیا, تو مولا نے کہا ہلمو
تزودوا من امکم، آؤ اماں کو آخری بار دیکھ لو۔ جیسے ہی آگے بڑھے تو اب جو روایت کا جملہ ہے وہ یہ، فحنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا ملیہ، بندے کفن ٹوٹ گئے، بی بی نے ایک صیحہ کیا، دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکلے، بچوں کو کلیجے سے لگا لیا۔ سنا ہے نا؟ امیر المؤمنین فرماتے ہیں جس کی ماں نے مرنے کے بعد کلیجے سے لگایا ہے وہ زندگی میں اس قصے کو بولیے نہیں بھولے گا۔ اور پھر چلیے مان لیا زندگی میں کبھی بھی امام کو یہ واقعہ یاد آیا ہو دوبارہ یا نہ آیا ہو، جب ماں کی قبر پر آئے اصغر آج کئی دن کے بات اصغر کی نہیں، یہ عورتیں ہم سے آپ سے بہتر سمجھیں گے۔ جس کے ہاں ابھی 4 دن پہلے ولادت ہوئی ہو وہ ماں اونٹ سے سفر کرنے کے لیے بولیے وہ ماں سفر کرنے کا، وہ بھی اس زمانے کا سفر، گرمی کا سفر، اونٹ کا سفر۔ سوال، جب آپ صغرا کو روک سکتے ہیں تو رباب کو کیوں نہیں روک سکتے تھے؟ سوال کر سکتا آدمی، نہیں کر سکتا۔ جب صغرا رک سکتی ہیں تو 4 دن کے یا 18 دن کے اصغر کیوں نہیں رک سکتے؟ اصغر کو نہ لے جاتے، رباب کو نہ لے جاتے، صغرا کے لیے بھی راحت ہو جاتی۔ لیکن مولا اصرار کر رہے نہیں، اصغر چلیں گے، بس 5 منٹ روئیے نہ روئیے بھائی لیکن اس کو سن لیجیے، لے جائیں گے۔ مولا اتنا اصرار کیوں ہے؟ جب ایک بیٹی آپ چھوڑ سکتے ہیں تو یہ 4 دن کا بچہ کیوں نہیں چھوٹ سکتا؟ کچھ تو اس کے پیچھے ہے، کچھ تو اس کے پیچھے ہے۔ عجب نہیں امام جواب دیں، تم کیا سمجھتے ہو اصغر کا جانا ضروری ہے؟ مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر اصغر نہیں جائیں گے تو بابا کی فتح کا اعلان کون کرے گا؟ بس پھر وہی آپ سے کہوں گا، دعا کر دیجئے اللہ توفیق دے دے کہ میں اپنے دماغ کی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ اصغر نہیں جائیں گے تو بابا کی فتح کا اعلان کون کرے گا؟ آ گئے کربلا میں، بس 2 منٹ، آ گئے کربلا میں۔ ایک سوال کا جواب دیجئے، کربلا میں جو پانی بند ہوا تھا وہ کاہے کے لیے بند ہوا تھا؟ کہ امام حسین پیاس کے مجبور ہو کے بیعت کر لیں گے؟ یزید کے باپ نے وصیت کی تھی، سب سے بھیڑنا، حسین سے مت بھیڑنا، اس لیے کہ حسین کے سینے میں باپ کا دل ہے۔ یہ اچھی طرح پتا تھا ان سبوں کو کہ امام حسین کسی دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں، ٹھیک؟ لیکن اب پھر پانی کیوں بند کیا گیا؟ کہ پانی امام حسین کی پیاس کے لیے نہیں تھا۔ دیکھیے ماں کا مزاج یہ ہے نا، سب برداشت کر لے گی، اولاد کی تکلیف اماں برداشت نہیں کرتی۔ تو وہاں اکبر ہیں، وہاں قاسم ہیں، وہاں اصغر ہیں، وہاں رباب ہیں، وہاں ام لیلا ہیں، وہاں ام فروا ہیں۔ تو جہاں تک میری سمجھ میں آیا، میں نہیں کہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں 100% یہی صحیح ہے، لیکن میری عقل میں جو بات آئی ہے کہ ان لوگوں نے جو پانی بند کیا نا، تو یہ گھر کے اندر سے امام حسین علیہ السلام پر دباؤ بنانا چاہتے تھے کہ خود امام حسین تو کسی دباؤ میں آئیں گے نہیں، لیکن جب بچے پیاس سے بلکیں گے نا تب لیلا دباؤ بنائیں گی کہ ہم سے اکبر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، تب ام فروا دباؤ بنائیں گی کہ ہم سے قاسم دیکھے نہیں جاتے۔ اور رباب کے لیے پورا شعر ہے مولا کا، امام حسین کا،
فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہیں۔ تو مین شاید یہی ہو کہ پھر رباب دباؤ بنائیں گی کہ 6 مہینے کا بچہ مجھ سے پیاس بچے کی دیکھی نہیں جاتی۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ اچھا یہ بات تو ہو گئی، اب ایک سوال کا جواب اور دے دیجئے آپ۔ پیاس برداشت کرنے کی قوت سب سے زیادہ کس میں ہے؟ عباس میں کہ اصغر میں؟ پیاس برداشت کرنے کی طاقت کس میں زیادہ، اکبر میں کہ اصغر میں؟ پیاس برداشت کرنے کی قوت کس کے اندر زیادہ ہے، قاسم میں کہ اصغر میں؟ پیاس برداشت کرنے کی قوت کس میں زیادہ ہے، اون و محمد میں کہ اصغر میں؟ سب سے کمزور پورے قافلے میں کون ہے؟ علی اصغر۔ کب لے کے گئے میدان میں؟ سب سے آخر میں۔ یہ دیکھیں یہ کیوں؟ یہی کام جو دوپہر کے بعد اس وقت ہوا، یہی کام تو صبح ہو سکتا تھا نا، یہی کام 9 محرم کو ہو سکتا تھا نا، یہی کام 8 محرم کو ہو سکتا۔ پانی مل جاتا الحمدللہ، نہ ملتا کم از کم بچہ شہید ہو جاتا، 2-4 گھنٹہ پہلے سکون تو ہو جاتا بچے کو۔ جو سب سے زیادہ کمزور ہے پیاس برداشت کرنے میں، اس کو سب سے آخر میں لا رہے ہیں۔ وجہ عجب نہیں امام کہیں آج ظلم کے دل میں کوئی حسرت باقی نہیں رہنے دو۔ کل کو یہ دماغ، ارے کیا بتائیں، وہ 6 مہینے رباب والا بچہ جو تھا نا وہ جلدی چلا گیا، تھوڑا 2-4 گھنٹہ اور رہا ہوتا تب حسین پر دباؤ بنتا۔ امام کہیں گے سب سے آخر میں اپنے اس لال کو، اور جب لے کے آئے ہیں تب بچے کی کیفیت کیا تھی معلوم ہے؟ یا اللہ، علی اصغر کے القاب میں ایک لقب ہے باب الحوائج۔ خدا تجھے 6 مہینے کے اصغر کا واسطہ ہے، اس مجمع میں جتنے مرد و عورت ہیں، مجھے نہیں معلوم کس کی کیا حاجت اور آرزو اور تمنا ہے، سب کی حاجتوں کو بر لا، پورا فرما۔ میں آپ کو ایک چیز سناتا ہوں، آپ لوگ تو گاؤں کے ہیں، مئی جون میں اکثر دیکھا ہوگا گوریا وغیرہ گھروں میں گھونسلہ لگا دیتی ہیں، اور ان کے انڈوں سے بچے یہی جون وون میں نکلتے ہیں گرمی میں۔ تو اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ کبھی کبھی گھونسلے سے وہ بچہ گر جاتا ہے، تو اس کا کوئی پالنے والا تو ہے نہیں پانی وانی پلا دے گا، تو بچے پیاس سے، دیکھا چونچ، دیکھا نہیں دیکھا؟ یا چلیے اگر یہ نہیں دیکھا ہے تو مچھلی تو سب نے دیکھی ہے نا، جب پانی سے نکل آتی ہے تو بار بار دیکھا ہے نا۔ جناب ام کلثوم نے یہی جملہ استعمال کیا، عاشور کے دن لے کے آئیں، فرماتی بھیا اس کو لے جاؤ، شاید کسی کو ترس آ جائے، اما ترا کیف یتلذا، اے بھیا دیکھ نہیں رہے ہو بچہ۔ فرماتے ہیں مجھے پورا مصائب نہیں، بس وہ چیز فتح کا اعلان، رو تو چکے آپ ماشاءاللہ۔ آئے پہلے تو اپنے کو الگ کیا کہ میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں۔ یہ جملہ بتائیے کیا مطلب ہوا؟ پہلا جملہ امام نے آ کے کہا میدان میں، ان لم ترحمونی، کیا مطلب ہوا اس کا؟ اگر تم مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی مجھ کو تمہاری رحم کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، لیکن اتنا مجبور تھا میرا مولا کہ پھر فرمایا فرحموا ھذا الطفل، اس بچے پہ رحم کر دو، اس کی ماں کا دودھ خوش۔ ہو گئی؟ آئیے، کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت نے کہا کہ اچھا اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا، لو لٹا دیتا ہوں، آ کے خود پلا دو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ تب حضرت نے اٹھایا، کیا فرمایا؟ بیٹا حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کر دو۔ کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ مطلب ہے بیٹا
ان لوگوں کو بتاؤ تم کتنے پیاسے ہو. کل کو قیامت میں کوئی یہ نہ کہنے پائے ہم کو نہیں پتا تھا بچہ اتنا پیاسا ہے. ہاں؟ سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی. ایسا منظر تھا کہ یزیدی فوج منہ پھرا پھرا کے رونے لگی. ابن سعد لعنت اللہ علیہ ڈر گیا. کہتا ہے این حرملہ اقطع کلام الحسین. کہاں گیا حرملہ؟ کاٹ دے بات. اب رک جائیے ایک مرتبہ ذرا مرد و عورت سب لوگ میری طرف دیکھیے. یہ ہے میرے گلے کی چوڑان. میرے گلے کی چوڑان کتنی ہے؟ یہ ہے نا. یہ جن کی گود میں بچے ہیں ذرا گردن جھکا کے اپنے بچے کی گردن ناپ لو تو ہم لوگوں کی گردن کیا ہے؟ بس یہ ہے نا. 6 مہینے کے بچے کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی؟ اور اس کے بعد 3 بھال کا تیر، اس کی چوڑان کیا ہوگی؟ یہ 3 بھال کا تیر جب 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ لگے گا تو گلے میں سوراخ ہوگا، گلے میں چھید ہوگا. ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں گلا چھد گیا، لیکن کتابوں میں جو جملہ لکھا ہے سنیے گا کہ وہ 3 بھال کا تیر آیا. فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ. اصغر اس کان سے لے کے اس کان تک ذبح ہو گئے. بس رو چکے. اب یہاں کے اوپر جو روایات کہتی ہیں جیسے ہی تیر لگا، روایت کا جملہ فَتَبَسَّمَ، اصغر مسکرائے. ہاں 20 سال کا جوان نہیں مسکرا سکتا تیر لگنے کے بعد. 30 سال کا آدمی نہیں مسکرا سکتا تیر لگنے کے بعد. یہ 6 مہینے کا بچہ کیا سبب ہے کہ مسکرایا؟ اب واپس چلیے. میں نے کیا کہا تھا؟ پانی کیوں بند کیا گیا؟ تاکہ امام پر دباؤ بنایا جا سکے. اور امام نے بھی اپنے اس فرزند کو آخر تک رکھا. اور جب آ کے تیر لگا اصغر مسکرائے، گویا اعلان کر رہے ہیں تم لوگوں نے پانی بند کیا تھا دباؤ بنانے کے لیے. لو یہ میں آخری تھا، میں بھی چلا، میرا باپ کسی دباؤ میں نہیں آیا. یہ اصغر مسکرا نہیں رہے تھے، کربلا میں امام حسین کی فتح کا اعلان کر رہے تھے. شاید یہی وجہ ہے کہ آج جب 28 کو امام چلنے لگے، صغرا کو تو چھوڑ دیا، بیٹا اصغر تم نہ جاؤ گے تو باپ کی فتح کا اعلان کون کرے گا؟ بس یا اللہ، آج کی اس مجلس میں، اس جلوس میں جو لوگ جہاں جہاں سے بھی آئے، خدا سب کے آنے کو قبول فرما. اور یہی وجہ ہے، دیکھیے اصغر کا کام معمولی تو نہیں ہے نا. اعلان فتح حسینی یہ ہلکا کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اب دیکھیے میں نہیں کہتا کہ میری بات آپ مان لیجئے، یہ میری سمجھ ہے، سمجھ غلط بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی پوچھے ہم سے، میں آپ کی بات نہیں کرتا، کہ کربلا میں امام حسین کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ اکبر کے جنازے پر، قاسم کے جنازے پر، اون محمد کے جنازے پر، عباس کے جنازے پر. دیکھیے سب پہ تکلیف ہے. بیٹے کے جنازے پہ تڑپے یہ کہہ کے کہ بیٹا اب زندہ رہ کے کیا کروں گا، ہے نا. عباس کے جنازے پہ تڑپے یہ کہہ کہ بھیا کمر ٹوٹ گئی. لیکن اگر مجھ سے پوچھئے گا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، تو میں جواب دوں گا اصغر کو جب تیر لگا. آپ کہیں گے کیوں؟ اس کی وجہ دیکھیے، جب آدمی پر آفت آتی ہے، بس یہ آخری ختم، جب آدمی پر بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے. جب بہت ہو جاتا ہے نا، تب آدمی تڑپ کے اپنوں کو یاد کرتا ہے. پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. عباس کے جنازے پر روئے، آپ کو یاد نہیں کیا. قاسم کے جنازے پہ مرثیہ پڑھا، آپ کو یاد نہیں کیا.
اکبر کے جنازے پر روئے، آپ کو یاد نہیں کیا، لیکن جب 6 مہینے کے بچے کے گلے پر پانی کے بدلے میں آ کے تیر لگا تب تڑپ کے مولا نے آپ کو یاد کیا۔ فرماتے ہیں شیعتی مہما شربتم ما عذب فذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، ایک جملہ رک کے یہ عورتیں سن لیں ہماری مائیں بہنیں، عربی میں رونے کے لیے بکا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نا، رونا، تو امام کہہ سکتے تھے نا فبکونی، جب ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد کر لینا۔ او سمعتم بغریب او شہید فبکونی، کسی مسافر شہید کی خبر سننا میرے اوپر گریہ کر لینا۔ امام نے فبکونی نہیں کہا، کیا فرمایا؟ فندبونی۔ اب پوچھئے بکا اور ندبے میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں بکا کہتے ہیں صرف رونے کو، ندبہ کہتے ہیں بیان کر کے رونے، مطلب روئیے ہائے حسین۔ پھر فرماتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعو کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے تو سب کے سب دیکھتے کیف استسقی طفلی فابوا ان یرحمونی، کس طرح میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور انہوں نے بچے پہ رحم کرنے سے انکار۔ انجمن ذوالفقاریہ کے اراکین سے گزارش ہے کہ وہ نواخوانی کرنے کے لیے مائک پہ تشریف لائیں۔ انجمن